تلاگنگ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ شہریوں، لاوا تحصیل کے پاکستانیوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے خوشی ہے یہاں کے، کیونکہ کتنے سالوں سے یہاں سے میں اپنے حلقے میاں والی جاتا رہا ہوں، تو میں تلاگنگ کے حالات بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کیونکہ یہاں کے حالات اور ادھر میاں والی کے حالات ملتے جلتے ایک ہی مسئلے مسائل، تو اس لیے میں جو آج آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی انجانا نہیں آیا، آپ کا ہی تلاگنگ کا آپ کا اپنا خون آیا، یہ سمجھنے کے لیے اپنا ہوں۔ تلاگنگ ایک ایسا علاقہ جس میں بہت خوبصورتی، پانی کی کمی ہے اور وہ بھی پوری ہو سکتی ہے، تھوڑے سے پانی کا صحیح کنٹرول ہو جائے، یا پانی کا اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو آپ کے مسئلے ہیں ہسپتال کے، وہ ادھر بھی مسئلہ وہی ہے اور میاں والی میں بھی وہی مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ میں اب آج آپ کو اللہ پہ ایمان رکھ کے خوشخبری سناتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جو ہمارا ملک بدلنے والا ہے انشاءاللہ۔ تلاگنگ کے لوگوں، تحصیل لاوا کے نوجوانوں، وہ وقت دور نہیں، یہ ہم نے بڑی 21 سال جدوجہد کی ہے، 21 سال اس ملک کو بدلنے کی جدوجہد کی ہے۔ شروع ہوئی میاں والی سے، ایک سیٹ بھی مجھے 2002 میں ایک سیٹ ملی، ادھر سے جدوجہد ہوئی، یہاں تلاگنگ سے ہوتے ہوئے سارے پاکستان میں یہ تحریک پھیل چکی ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ تحریک انصاف سارے پاکستان میں پہنچ چکی ہے، جبکہ باقی جماعتیں صوبوں میں محدود ہو گئی ہیں۔ یہ وہ انشاءاللہ جماعت ہے جو پاکستان کے مسئلے حل کرے گی، یہ کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کی جماعت ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نے پاکستان کو اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں ہماری بدقسمتی ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا، لیکن باقی پاکستانیوں کے حالات اچھے نہیں رہے۔ یہ برِ صغیر کا ہندوستان کا، اس میں سب سے تیزی سے آج سے 50 سال پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا، ہمارا پاکستان سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، لوگ مثال دیتے تھے پاکستان کی، ملیشیا سے ان کے لوگ آئے پاکستان کا نظام دیکھنے کے لیے، ساؤتھ کوریا سے لوگ آئے، پاکستان کا پہلا فرسٹ 5 ایئر اکنامک پلان ہمارے سے لیا۔ چائنا کا ایمبیسڈر مجھے بتاتا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے جب چائنا نے اپنے اکانومی کو کھولا تو انہوں نے پاکستان کو ہمارے سے آ کے بات چیت کی۔ تو میرے نوجوانوں، ہمارا ملک اگر آج ادھر ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے،
یہ ملک کو ہم تبدیل کریں گے اپنی جدوجہد سے. اور میں آج آپ کو پہلے بتاؤں گا کہ ہم اس کو تبدیل کریں گے کیسے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ پختونخوا کے اندر ہم کئی جگہ پہ کئی اداروں میں تبدیلی لا چکے ہیں. آج آپ پولیس دیکھیں پختونخوا کی پاس ہی ہے آپ کے میاں والی کے لوگوں کے تو ساتھ نکی برمت لگتا ہے. آپ ادھر کی پولیس دیکھیں, آپ پنجاب کی پولیس دیکھیں. وہاں کی یہ نہیں کہ وہاں کی پولیس کوئی ہم باہر سے لے کے آئے, یہی کی پولیس تھی, وہی پختونخوا کی پولیس تھی. اس کو ٹھیک کیا. اس کو ٹھیک کیسے کیا کہ پولیس میں سیاسی مداخلت ختم کی, پولیس میں میرٹ لے کے آئے, پولیس کی بھرتیاں این ٹی ایس سسٹم پہ آئی. این ٹی ایس سسٹم کا مطلب جو امتحان دے کوئی سفارش کی ضرورت نہیں تھی, میرٹ میں پولیس کی بھرتیاں ہوئی. ایک ایماندار آئی جی کو لگایا جس نے کرپشن ختم کی پولیس میں. اور مجھے آج فخر سے میں آج کہتا ہوں کہ پاکستان کی بھی تو سب سے بڑی پولیس ہے, انٹرنیشنل پولیس کا مقابلہ کرتی ہے آج پختونخوا کی پولیس. اور انشاءاللہ یہی پنجاب کی اور سندھ کی پولیس ہم ٹھیک کریں گے. یہ نہیں کہ یہاں پولیس ٹھیک نہیں ہو سکتی, یہ تب پولیس ٹھیک ہوگی جب اوپر صحیح میرٹ کے اوپر آئی جی پولیس لگے گا, جب کوئی سیاسی مداخلت پولیس میں نہیں ہوگی, جب سیاسی بھرتیاں نہیں ہوں گی. سب سے بڑی بات کہ جب پولیس سے غلط کام نہیں کروائے جائیں گے. ابھی میں بڑے افسوس سے پڑھا تھا کہ سندھ کا آئی جی تبدیل کر دیا, اے ڈی خواجہ سندھ کا آئی جی کو تبدیل کیا. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا, اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا. اور اس لیے جب آپ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں تو وہ کیسے پولیس ٹھیک ہوگی, کیسے وہ عوام کی خدمت کرے گی. جب آپ جھوٹی ایف آئی آر پولیس سے کٹواتے ہیں تو وہ پولیس والے سے جب آپ قانون توڑواتے ہیں تو پولیس والا خود بھی غلط کام کرتا ہے. اور اوپر سے کیسے روک سکتے ہیں جب یہ خود پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں. تو تلاگان کے لوگوں, میں یہ سارا آپ کا نظام جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے آپ کے مسئلے مسائل وہی ہیں جو میاں والی میں ہے. جب میں ایم این اے تھا تو ہر روز سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا تھا تھانہ اور کچہری. جب لوگوں سے پوچھو جی تھانے میں غلط کیس ہو گیا, کچہری میں کچھ ہو گیا, اور وہ یہ ہے. اور انشاءاللہ فکر نہ کریں, یہ تو پولیس کا نظام ہم ٹھیک کریں گے. دوسرا ہسپتالوں کا نظام. دیکھیں عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے, عام آدمی کا مسئلہ تھانے سے پڑتا ہے. عام آدمی کو ہسپتال چاہیے, گھر کے لوگ بیمار ہو جائیں. عام آدمی کو بچوں کے سکول چاہیے جدھر ٹیچر آتے ہوں. آج آپ پختونخوا کے سکول دیکھیں, میں پھر سے فخر سے کہتا ہوں کہ آج پختونخوا کے سکول دیکھیں اور بتائیں کہ وہاں ٹیچر ہیں یا نہیں. اگر ٹیچر نہیں ہے, ٹیچر نکال دیا جاتا ہے. پہلی دفعہ پختونخوا میں 19 کروڑ روپیہ کاٹا وہ ٹیچر جو کلاسوں میں نہیں آئے, اور 18 کروڑ روپیہ ان ٹیچروں کو دیا جن کی کارکردگی اچھی تھی. سزا اور جزا کا قانون آیا پختونخوا میں, اور انشاءاللہ یہی ہم باقی پاکستان میں لے کے آئیں گے. زیادہ دور وقت نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے,
کیا ہے؟ کرپشن. اور اس کا ساتھ مسئلہ کیا ہے دوسرا؟ منی لانڈرنگ. سنا ذرا، کرپشن تو ماشاءاللہ شکر ہے آج سے 20 سال پہلے جب میں سیاست شروع کی تو میں جب لوگوں کو کہتا تھا کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے تو لوگ کہتے تھے عمران خان یہ کیا آپ کرپشن لگائی ہوئی ہے، یا تو روٹی کپڑا مکان جیسی بات کرو، مسئلہ تو لوگوں کا وہ ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج میری قوم سمجھ بیٹھی ہے کہ مسئلہ قوم کا کرپشن ہے. کرپشن کیا ہوتی ہے؟ کرپشن کیا ہوتی ہے نوجوانوں؟ کرپشن وہ ہوتی ہے جو اقتدار میں آ کے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو کرپشن کہتے ہیں. کرپشن وہ ہوتی ہے جب میں اقتدار میں ہوں، میں گورنمنٹ میں ہوں، جب میں پیسہ بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں. جب میں اقتدار میں آ کے نواز شریف کی طرح ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بناتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں. جب میں اقتدار میں آ کے نیشنلائز بینکوں سے پیسہ لے کے معاف کرواتا ہوں اس کو کرپشن کہتے ہیں. جب میں جو پل جو سڑک 1000 روپے کی بننی ہوتی ہے میں وہ سڑک کو 2000 روپے میں بنواتا ہوں، 1000 روپیہ جیب میں ڈالتا ہوں، اس کو کرپشن کہتے ہیں. اور پاکستانیوں، کرپشن آپ کا پیسہ ہے. یاد رکھنا، کرپشن کا مطلب عوام کا پیسہ چوری. یہ کرپشن ایسے ہے کہ مثلا پاکستان میں گھر ہے، ایک گھر میں رہتے ہیں ہم سب، جب اس گھر میں چوری ہوتی ہے تو گھر غریب ہو جاتا ہے. جب اس گھر میں کوئی ڈکا ڈالتا ہے تو گھر غریب ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جناب آصف زرداری واپس آئے. آصف زرداری آئے اور دیکھا کیا ہوا کہ شرجیل میمن بھی آ گیا. شرجیل میمن پہ کتنی کرپشن تھی؟ کتنی؟ 5 ارب. یہ بچوں کو یہ بھی نہیں پتا 1 ارب کتنا ہوتا ہے. 1 ارب کتنا ہوتا ہے؟ 100 کروڑ روپیہ. 1 کروڑ میں کتنے ہیں؟ 100 لاکھ. اب سن لیں کہ 5 ارب روپے کی کرپشن شرجیل میمن نے کی اور پاکستان میں ایسا آیا جیسے وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کے آئے، ہاتھ ڈال رہا تھا، سب کو گلے میں ہاتھ ڈالے جا رہے تھے. مجھے ابھی فوج چودھری نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا الائنس ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ وہ بھی کرپشن نہیں چاہتے. جب پیسہ چوری ہوتا تو وہ، جب ملک میں کرپشن ہوتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی بھی ہوتی ہے، تحریک انصاف کی ہوتی ہے، نون لیگ کے لوگوں کی بھی چوری ہوتی ہے. چوری تو سب کی ہوتی ہے، پیسہ تو ہمارا ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کے لوگ بالکل اس چیز پہ اعتراض نہیں کریں گے جب میں کرپٹ لوگوں کی بات کروں گا. اچھا، تو شرجیل میمن کی صرف 5 ارب کی کرپشن تھی، لیکن ڈاکٹر آصف کی کتنی کرپشن تھی؟ 460 ارب روپیہ. سن لو پھر سے، 460 ارب روپیہ. آپ کو پتہ پختونخوا کا سارا سالانہ ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے؟ 113 ارب روپیہ. ایک آدمی کی کرپشن 460 ارب روپیہ. پاکستانیوں، یہ آپ کا پیسہ ہے، یہ کہ کسی اور کا پیسہ نہیں چوری ہوا، یہ اس قوم کا پیسہ ہے. اس پیسے سے آپ سکول بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کا ہسپتال خالی پڑا ہے اس کو
اس کو پیسہ دے سکتے ہیں, اس کو چلا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے شوکت خانم پشاور جو ماڈرن ترین ہسپتال بنا ہے, جو لاہور شوکت خانم سے بڑا ہسپتال بنا ہے, آپ کو پتا ہے کتنے کا بنا ہے؟ 4 ارب روپے کا. 4 ارب روپے کا. 460 ارب روپے کی چوری ایک آدمی کے نام پہ. اس نے اکیلے تو نہیں چوری کی ہوگی, اس نے تو چوریوں اوپر کھلایا ہوگا. تو میں آج آپ کے پاس اس لیے کھڑا ہوں, یاد رکھیں جب تک ہم قوم اکٹھی نہیں ہوں گے, جو بھی کرپشن کرے چاہے وہ جس مرضی جماعت کا ہو, ساری قوم کو اکٹھا ہو کے اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اگر ہم نے اس کو بچانا ہے اپنی قوم کو, اگر وہ نون لیگ کا ہو, کرپٹ آدمی, پیپلز پارٹی کا ہو, تحریک انصاف کا ہو, ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل بچانا ہے, اگر ملک کا بچانا ہے. منی لانڈرنگ کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا مطلب ایک پیسہ چوری ہوا اور چوری ہو کے پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا, اس کو کہتے ہیں منی لانڈرنگ. یہ دگنا نقصان ہوتا ہے, ایک چوری کا نقصان اور ایک منی لانڈرنگ, یعنی جب پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں تو ڈالر کم پڑ جاتے ہیں. جب ڈالر کم پڑ جاتے ہیں ملک کو قرضہ لینا پڑتا ہے, ملک کو IMF کے پاس جا کے بھکاریوں کی طرح قرضہ لینا پڑتا ہے اور ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے. جو قوم قرضے لیتی ہے وہ مقروض ہو جاتی ہے, وہ غلام بن جاتی ہے, وہ اپنے فیصلے نہیں کر سکتی, اس کی آزادی چلی جاتی ہے. تو یہ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں یہ صرف چوری کا ملک کو نقصان نہیں پہنچاتے, یہ جو پیسہ باہر بھیجتے ہیں دگنا نقصان پہنچاتے ہیں. جو نواز شریف کا پیناما کا کیس ہے وہ کیا ہے؟ وہ کرپشن ہے اور منی لانڈرنگ ہے. یہاں سے پیسہ لے جا کے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدے, یہ ہے کیس. تو جب نواز شریف سے پوچھا کہ نواز شریف بتاؤ, عدالت نے پوچھا کہ کدھر سے آیا پیسہ اور پیسہ باہر کیسے بھیجا, تو کیا جواب تھا نواز شریف کا؟ کیا جواب تھا؟ قطری آ گیا, قطری اوپر سے ٹپک گیا. کہتے ہیں جی آپ نے پیسہ, کدھر سے پیسہ آیا لندن کے فلیٹ لینے میں؟ قطری نے دیے. پیسہ باہر کیسے گیا؟ قطری نے دیا. وہ جو کروڑوں روپے کے کرائے کے لندن میں تم نے کہا ہم فلیٹوں میں رہتے تھے, کس نے کرایہ دیا؟ قطری نے دیا. وہ جو التوفیق بینک کا قرضہ دینا تھا وہ کس نے دیا؟ قطری نے دیا. میاں صاحب نقل میں بھی عقل چاہیے. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی, صاف چلی شفاف. اب مجھے آصف زرداری کو پیغام دینا ہے, کیونکہ آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, اور آپ نے اگر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو ہم نے آپ کے پیپر, ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آصف زرداری آپ نے وہ سرے مہر کن پیسوں کا لیا. ہم پوچھیں گے جو سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین تھے وہ کدھر سے آئے. تو آصف زرداری آپ بھی کسی قطری شہزادے کو پکڑ لو, آپ کو بھی ضرورت پڑے گی قطری کی. تلاکان کے لوگوں, میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ ملک ٹھیک ہوگا کیسے. یہ یاد رکھیں کہ قومیں اونچ نیچ ہوتی ہے قوموں کی زندگی میں, اچھے برے وقت آتے ہیں. جو قوم اپنی غلطیوں کو دور کرتی ہے اوپر چلی جاتی ہے, جو اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتی اس کی وہ قوم کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے.
جو قوم عدل اور انصاف کا نظام لے آتی ہے وہ پھر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جو قوم ظلم کا نظام کا مقابلہ نہیں کرتی اس کے متعلق قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ بڑی قومیں میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی۔ اللہ کا حکم ہے تحصیل لاوا کے نوجوانوں، اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو۔ اس ملک میں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں، ہسپتالوں میں 4 لوگ بستروں پہ، ہمارا 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے ہر سال گندے پانی کی بیماریوں سے کیونکہ ہم صاف پانی نہیں دے سکتے۔ 40 سے 45% پاکستان کے بچے پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذہن، ان کے دماغ پوری طرح نہیں پڑھ سکتے کیونکہ خوراک نہیں ملتی۔ یہ جو ظلم ہے کہ ایک طرف لوگوں کو خوراک نہیں ملتی، بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، ہسپتالوں میں علاج نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ نوجوان پڑھ کے بھی بے روزگار ہیں۔ اس کی سب سے جب تک ہم مل کے کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے، جب تک ہم مل کے اس ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، جب تک ہم سب مل کے کرپٹ حکمرانوں کو شکست نہیں دیں گے، ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہندوستان آگے جا رہا ہے، بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، جو ملک ہمارے سے پیچھے تھے آج آگے چلے گئے۔ یہ قوم جس کو اللہ نے سب کچھ دیا، یہ یاد رکھے پاکستانیوں، جب تک ہم یہ کرپشن کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی، اللہ نے کہا میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم انشاءاللہ تیار ہیں، 18 کو الیکشن ہے، تلنگانہ کے لوگوں نکلو، یہ جو بار بار آ کے ملک کو لوٹے، پیسے باہر ان کے، بزنس نواز شریف کی باہر، آصف زردار اور نواز شریف کا پیسہ باہر، جائیدادیں باہر، بینک بیلنس باہر، انویسٹمنٹ باہر، کیسے اس ملک سے وفاداری کر سکتے ہیں جس کا جینا مرنا پاکستان میں نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کیسے وہ آدمی، وہ لیڈر، وہ کیسے ملک سے وفاداری کر سکتا ہے جس کا سب کچھ باہر پڑا ہے؟ ہندوستان میں نریندر موڈی ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس نے مسلمانوں سے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اقتدار میں آ کے اپنے آپ کو تبدیل کرے گا، وہ نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ کرپٹ نہیں ہے، وہ کرپشن کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے، اس کے پیسے باہر نہیں پڑے، اس کی جائیداد باہر نہیں ہے، اس کی بزنس باہر نہیں ہے۔ کون سا یورپ کا پرائم منسٹر ہے جس کے بچے بھی باہر، بزنس بھی باہر، پیسہ بھی باہر، انویسٹمنٹ بھی باہر؟ آپ لیڈر بن رہے ہیں پاکستان کا، نواز شریف میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ لیڈر یہاں ہیں، پرائم منسٹر یہاں ہیں، باہر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرو، اور خود باہر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، خود آپ کی جائیدادیں باہر ہیں، بینک بیلنس باہر ہے۔ تو پاکستانیوں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پینما کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ اچھا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ آپ انتظار کر رہے ہیں پینما کے فیصلے کے؟ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں بھی۔ پانما بڑا پیسہ لوٹا
آخر میں ایک اپنے نوجوانوں کیونکہ سب سے زیادہ بے روزگاری کا ایک مسئلہ ہے. میں صرف دو چیزیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اپنے سے سوال پوچھیں کہ پاکستان کا سرمایہ کار جا کے دبئی میں سرمایہ کاری کیوں کرتا ہے, فیکٹری کیوں لگاتا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا؟ پاکستان سے یہاں اٹھا کے بنگلہ دیش جا کے فیکٹریاں لگا رہا ہے, ملیشیا لگا رہا ہے, پاکستان میں کیوں نہیں لگاتا؟ کیونکہ کرپشن ہے. جو سرمایہ کار ہے وہ جگہ دیکھتا ہے جدھر کرپشن نہیں ہے, کیونکہ وہ رشوت, جب اس کو رشوت دینی پڑتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, جب قیمت بڑھتی ہے وہ اپنا مال بیچ نہیں سکتا. اس لیے سرمایہ کار ان جگہوں پہ جاتا ہے جہاں کرپشن نہیں ہے. اب دبئی جا کے سرمایہ کاری کرتا ہے اور وہاں جا کے پاکستانیوں کو نوکری دیتا ہے, لیکن پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کرتا اور یہاں بے روزگاری ہے. تو یاد رکھیں کہ جب تک ہم اس ملک میں سرمایہ کاری نہیں آئے گی, جب تک ہم اس ملک میں کرپشن کو ختم نہیں کریں گے. آج پختونخوا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں سرمایہ کاروں کی, 20 ارب روپیہ صرف سیمنٹ کے لوگ فیکٹریاں وہاں لگا رہے ہیں. باہر سے ہائیڈرو الیکٹرک پاور سٹیشنز کے لیے باہر سے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کیونکہ وہاں کرپشن ہم نے قابو پا گئے. کیوں یہاں سے باہر لوگ جاتے ہیں؟ کرپشن جب تک ہے نوجوانوں آپ کو روزگار نہیں ملے گا, یا بے روزگاروں کی فوج بڑھتی رہے گی, لوگ بچارے باہر جائیں گے نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. اور دوسری چیز, پاکستان کو ایک رول پلے کرنا ہے. پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے مسلمان دنیا میں. اس وقت مسلمان دنیا کو ایک سازش کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے. شیعہ میں اور سنیوں میں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. پہلے انہی طاقتوں نے ایران اور عراق کی لڑائی کروائی, پھر انہی طاقتوں نے عراق کو کویت پہ حملہ کروایا اور پھر کویت کو عراق کو تباہ کیا. اب وہی طاقت مسلمان دنیا کو پھر ایران اور سعودی عربیہ کو لڑا رہی ہیں. پاکستان کا کام یہ ہے کہ ہم ثالث کا کردار ادا کریں. ماشاءاللہ پاکستان کے پاس سب سے طاقتور فوج ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ مسلمان دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اکٹھا کریں. ہم یہ تقسیم نہ ہونے دیں. جو اسلام کے دشمن ہیں, جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں, ہمارا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے ہم ثالث کا کردار ادا کریں. اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان ہمارے, ایران ہمارا ہمسایہ ہے, سعودی عرب ہمیشہ ہمارے دوست رہے ہیں, ہمارے بھائی رہے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اندر ثالث کا کردار بنے, ان کو لڑنے نہ دیں جو کہ مسلمان کے دشمن ان کو تقسیم کر رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں. تلنگانہ کے لوگوں 18 کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آپ نے نکل کے پورا زور لگانا ہے الیکشن میں. آپ نے ان کو دھاندلی نہیں کرنے دینا. دھاندلی کے بغیر یہ نہیں جیت سکتے. نواز شریف کو جمخانہ کلب سے غلط عادت پڑی ہوئی ہے. جب وہ اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیلتے تھے, ان کو نیوٹرل امپائر سے میچ کھیلنا ہی نہیں آتا. اور ہم تحریک انصاف, آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے کپتان نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا. ہم نے ہر جگہ نیوٹرل امپائروں کے اوپر زور لگانا ہے. الیکشن بھی صاف اور شفاف. اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اس ملک میں جو چھوٹا سا ٹولہ اوپر سے مل کے ایک دوسرے کو بچاتا ہے, وہ کسی بھی جماعت میں ہو, اس کا مقصد ہے کرپشن بچانا.
ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے. میں آخر میں سارے جتنوں بھی کرنل سرفروز صاحب کو اس الیکشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, میں ان سب کا شکریہ سب جماعتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بالکل واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹ پنجاب میں پرویز الہی کے دور میں ہوئی تھی وہ شہباز شریف کے دور میں نہیں ہوئی. شکریہ. عمران خان تلگنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. عمران خان نے کہا کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا ہے, باقی پاکستانیوں کے حالات ٹھیک نہیں. آج سے 50 سال پہلے پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. عمران خان نے پیناما کا ذکر کیا اور کہا کہ پیناما کے فیصلے کا بھی انتظار کر رہا ہوں. سندھ کے آئی جی کو تبدیل کرنا افسوسناک ہے. عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ڈی خواجہ کو اس لیے تبدیل کیا گیا کہ وہ غلط کام نہیں کرتا تھا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور دوسرا منی لانڈرنگ ہے. کرپشن کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ اقتدار میں آ کر پیسہ بنانا کرپشن ہے. نواز شریف کی طرح اقتدار میں 1 سے 30 فیکٹریاں بنانا بھی کرپشن ہے. شرجیل میمن نے 5 ارب کی کرپشن کی اور شرجیل میمن پاکستان ایسے آیا جیسے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہو. عمران خان نے خطاب کیا اور کہا کہ مسلم امہ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں. آج سعودی عرب اور ایران کو لڑانے کی سازش کی جا رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کو 1 ثالث کا کردار ادا کرنا چاہیے. امت مسلمہ میں پاکستان کا ایک اہم رول ہے. عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ باقی جماعتیں صوبوں میں محدود ہو رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف پورے صوبے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے. عمران خان نے کہا کہ خوشخبری سناتا ہوں, ہمارا ملک بدلنے والا ہے. ساری جماعتیں سکڑ چکی, تحریک انصاف پھیل رہی ہے. تحریک انصاف ایک صوبے نہیں پاکستان کی جماعت ہے. اپنی جد و جہد سے ملک کو تبدیل کریں گے. خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جتنا اللہ نے دیا اس کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا. چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا, باقی پاکستانیوں کے حالات ٹھیک نہیں. آج سے 50 سال پہلے پاکستان تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. یہ کہا کہ پیناما کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. سندھ کے آئی جی کے معاملے پر کہا کہ آئی جی کو تبدیل کرنا افسوسناک ہے. اے ڈی خواجہ کو اس لیے تبدیل کیا گیا کہ وہ غلط کام نہیں کرتا تھا. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن, دوسرا منی لانڈرنگ کو قرار دیا. عمران خان نے کہا کہ اقتدار میں آ کر مفادات پورے کرنا کرپشن ہے. نواز شریف کی طرح اقتدار میں 1 سے 30 فیکٹریاں بنانا کرپشن ہے. شرجیل میمن نے 5 ارب روپے کی کرپشن کی. شرجیل میمن پاکستان ایسے آیا جیسے ورلڈ کپ جیت کر آیا ہو. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کرپشن نہیں چاہتے. عمران خان نے کہا کہ جب کرپشن پر بات کروں گا تو پیپلز پارٹی برا نہیں منائے گی. ڈاکٹر عاصم نے 460 ارب کی کرپشن کی. خیبر پختونخوا کا سالانہ ترقیاتی بجٹ 113 ارب روپے ہے.